میاں محمد نواز شریف کے حالات زندگی۔ میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں معروف کاروباری شخصیت اور صنعت کار محمد شریف کے گھر پیدا ہوئے۔ 1968 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور بعد ازاں 1970 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے قانون کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد میاں محمد شریف کے کاروبار اتفاق فاؤنڈریز میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ ان کے والد نے اتفاق اور شریف گروپ کی بنیاد رکھی۔ ایک وقت آیا جب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شریف خاندان کے اسٹیل کے کاروبار سمیت کئی صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ اسی دور میں نواز شریف نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ میاں محمد نواز شریف سیاسی میدان میں ایک عام کارکن کی حیثیت سے داخل ہوئے اور اپنی شبانہ روز محنت سے ملک کے اعلیٰ عہدوں تک جا پہنچے۔ نواز شریف نے 1976 میں پنجاب میں خاصی مقبول سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1981 میں انہیں حکومت پنجاب میں وزیر خزانہ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ 1985 میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 1988 میں انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ کی حیثیت سے انتخاب لڑا اور ایک مرتبہ پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق کی 1988 میں طیارہ حادثے میں وفات کے بعد پاکستان مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ کو نواز شریف نے سنبھالا اور یہی جماعت موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ نواز شریف نے 1990 کے دوران بحیثیت سربراہ اسلامی جمہوری اتحاد IJI کے جنرل الیکشن کی کمپین چلائی۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ کی حیثیت سے نواز شریف 1991 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے اور تھوڑے ہی عرصے میں صدر غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی۔ نواز شریف سے اختلافات کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے اپریل 1993 میں قومی اسمبلی کو تحلیل کیا تو نواز شریف کی وزیر اعظم کی پہلی مدت ختم ہو گئی، لیکن اگلے ہی مہینے مئی میں سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا صدارتی حکم غیر آئینی قرار دیا تو نواز شریف اقتدار میں واپس آ گئے۔ نواز شریف نے 1993 میں جنرل الیکشن کروائے جس میں انہیں بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہارنے کے بعد اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا۔ وزارت عظمیٰ کا دوسرا دور۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن میں کامیابی کے نتیجے میں قائد نون لیگ نواز شریف دوسری بار 1997 میں وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہوئے، لیکن ایک بار پھر نواز شریف مدت پوری نہیں کر سکے اور 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے ان کے کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ کشیدگی بڑھی تو نواز شریف نے چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز اور چیف آف آرمی اسٹاف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی اور وزیر اعظم نواز شریف کے احکامات پر مبینہ طور پر ایئرپورٹ بند کر کے جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا گیا۔ تاہم طیارے کے نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اعلیٰ جرنیلز کو ملک سنبھالنے کا حکم دیتے ہوئے نواز شریف کو برطرف کیا اور پھر ہائی جیکنگ سمیت مختلف الزامات میں نواز شریف کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا جس میں ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس موقع پر سعودی عرب نے سیاسی معاملات میں ثالثی کا کردار ادا کیا اور ایک مبینہ معاہدے کے بعد معزول وزیر اعظم نواز شریف 10 سال کے لیے ملک سے جلا وطن ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگست 2007 میں حکم دیا کہ شریف برادران پاکستان آنے کے لیے آزاد ہیں، جس کے اگلے ہی مہینے نواز شریف جلا وطنی ختم کر کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد آئے، لیکن انہیں طیارے سے اترنے کے بجائے
جدہ ڈیپورٹ کیا گیا اور پھر وہ نومبر میں سیاسی اننگ کھیلنے کے لیے وطن واپس آئے۔ بطور وزیر اعظم تیسرا دور: نواز شریف کو تیسری مرتبہ مئی 2013 میں وزیر اعظم منتخب کیا گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن میں دھاندلی اور دھوکہ دہی کے الزامات لگائے گئے اور 2014 کے آخر میں نواز حکومت کو شدید احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد پاناما لیکس نے پاکستان کی سیاست میں بھونچال برپا کر دیا۔ 4 اپریل 2016 کو پاناما پیپرز میں وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کو 2 آف شور کمپنیوں کا بینیفیشل مالک قرار دیا گیا۔ عدالت عظمیٰ نے اکتوبر 2016 میں پاناما پیپرز کیس کی سماعت شروع کی اور ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دینے کا حکم دیا، جس نے نواز شریف کو کیپٹل FZE نامی ایک دبئی میں قائم کمپنی کا چیئرمین پایا اور انہیں نااہل قرار دے دیا۔ 2017 کو سپریم کورٹ نے 3-2 کا فیصلہ جاری کیا، جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ عدالتی حکم پر میاں صاحب نااہل ہوئے تو شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت برقرار رہی۔ پھر 2018 میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی کے لیے بھی نااہل قرار دیا۔ اس کے بعد 2018 کو سمیع اللہ بلوچ بنام عبدالکریم نوشیروانی کیس میں اتفاق رائے سے آئین کے آرٹیکل 62(a)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا۔ قائد نون لیگ کو مختلف مواقع پر وزارت عظمیٰ سے ہٹنا پڑا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہنے والے قائد نون لیگ نے سیاسی کیریئر میں کافی نشیب و فراز دیکھے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر نواز شریف سیاسی اننگ سے آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری۔ نواز شریف کی مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ پھر احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کی غیر موجودگی میں انہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 برس قید کی سزا سنائی۔ اس کیس میں مریم نواز کو 7 برس اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی۔ 13 جولائی 2018 میں بیرون ملک سے واپسی پر نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ پھر احتساب عدالت نے 24 دسمبر کو نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کیا، تاہم العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 29 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قید کے دوران طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کی۔ نواز شریف 19 نومبر 2019 کو اس وقت بیرون ملک روانہ ہوئے جب اس سے پہلے 16 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے نواز شریف کو طبی معائنے کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دی اور حکومت کو ان کا نام ECL سے خارج کرنے کا حکم دیا گیا۔ نواز شریف 4 ہفتوں کی اجازت پر بیرون ملک گئے، لیکن 4 سال لندن میں قیام کیا۔ 4 سال لندن میں قیام کے بعد 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بالآخر 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچ گئے اور مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 3 بار 1990 سے 1993، 1997 سے 1999 اور آخری بار 2013 تا 2017 تک وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر فائز رہے اور اب ایک بار پھر وہ نئی سیاسی اننگ کے لیے پر امید ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔